الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. کل کے درس میں ہم نے طلاق کے مسائل اور اس کی اقسام اور اس کی پوری ڈیٹیل پر گفتگو کی تھی، اور آج کے درس میں ہمارا جو موضوع ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا بیٹی کہہ دے، بعض وقت بندہ کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ماں یا بہن یا بیٹی اس کو کہہ دیتا ہے، تو اگر اس طرح کا معاملہ پیش آ جائے تو پھر اس کے بارے میں شریعت کے کیا احکام ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3358، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2371، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3166 اور مسند احمد میں حدیث نمبر 9230۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت سارہ کے متعلق فرمایا یہ میری بہن ہے، اور اس کے پیچھے واقعہ تو لمبا ہے، میں اس کا مختصر آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ ہجرت کر کے ملک شام کی طرف جا رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ مبارکہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا آپ کے ساتھ تھے، تو راستے میں جس جگہ پر آپ جا رہے تھے ایک شہر آتا تھا، اس شہر کا جو بادشاہ تھا، اس شہر اگر کوئی خوبصورت عورت وہاں سے گزرتی یا اس کے شہر میں خوبصورت کوئی لڑکی ہوتی تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیتا، اس کو اپنی زوجت میں لے لیتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے، تو جب اس شہر سے وہاں سے گزرے تو اس شہر کے جو اس کے حفاظت چوکیدار تھے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو پکڑ کر اپنے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ تو حضرت سارہ اس وقت آپ کے حسن و جمال کے متعلق جو لکھا ہوا ہے کہ آپ حسن و جمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بہت بڑا کمال اور ملکہ عطا کیا، آپ انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے۔ تو بادشاہ نے جب ان کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کا علم تھا کہ یہ عورتوں کو چھین کر یہ نکاح کر لیتا ہے، اور آپ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ یہ میری بیوی ہے تو یہ ان کو پکڑ لے گا اور ان سے نکاح کر لے گا۔ تو جب اس نے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا لگتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن لگتی ہے۔ تو پھر بھی اس نے کیا کیا، اس نے حضرت سارہ کو اس نے کہا، اس نے علیحدگی اس کو کہا کہ آپ علیحدہ ہو جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، تو اس کی نیت خراب تھی حضرت سارہ کے ساتھ۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم ان کو حضرت سارہ کو کمرہ میں لے گیا، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جو ہے اس کے کمرے کو جو دیواریں تھیں ان کو شیشے میں بدل دیا، یعنی آپ دیکھتے رہیں تمام واقعات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تاکہ آپ کے دل میں حضرت سارہ کے بارے میں کسی قسم کو کوئی شک کرنا پوچھ گئے۔ تو وہ بادشاہ جب حضرت سارہ کو اس ہاتھ لگانے لگا تو اس کا جو ہاتھ تھا وہ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کام نہیں کر، تو اس نے توبہ کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ مجھے شفا دے دے تو میں آپ کو کچھ نہیں کھاؤں گا۔ حضرت سارہ نے دعا کی، اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا، تو اس نے پھر دوسری مرتبہ حضرت کی سارہ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو پھر اسی طرح اس کا ہاتھ شل ہو گیا، تو پھر حضرت سارہ نے دعا کی، وہ
ٹھیک ہو گیا تو پھر اس نے حضرت سارہ کو آزاد کر دیا، اور اس کے پاس ایک لونڈی تھی جس کا نام حضرت ہاجرہ، اصل نام آپ کا ہاجرہ نہیں تھا، ہاجرہ یہ لفظ ہاجرہ کا سے بنتا ہے۔ اس نے کہا حضرت اس کو بلایا، اور جو حضرت ہاجرہ تھی یہ ایک بادشاہ وقت کی بیٹی تھی، لیکن مال غنیمت میں یہ اس بادشاہ کے پاس آئی تھی، اور اس بادشاہ نے کہا کہ ہاجرہ کا یعنی یہ میں نے تیرے لیے چھوڑ دیا، ہاجرہ کا سے پھر آپ کا وہیں سے آپ کا نام ہاجرہ ہو گیا۔ تو اس نے حضرت ہاجرہ کو بادشاہ نے حضرت سارہ کی خدمت کے لیے دیا، اور حضرت سارہ نے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا، اور ان کے بطن سے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو میں نے جو حدیث شروع کی تھی، یعنی میں نے صحیح بخاری کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر حضرت سارہ کے متعلق فرمایا کہ وہ میری بہن ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور یاد کرتا چلو کہ جو علماء دیوبند اور علماء اہل حدیث ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ نبی بھی معاذ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، جبکہ ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ ایک عیب ہے اور نبی عیب سے پاک ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ظاہری طور پر تو یہی لگتا ہے کہ آپ نے اب تو آپ کی بیوی تھی اور آپ نے بیوی کو بہن کہہ دیا، تو ہمارے علماء اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ یہ میری دینی بہن ہے، کیونکہ یہ میری دینی بہن ہے۔ جی اسلامی نقطۂ نظر نال سب بھائی بھائی جی 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 اس نظر سے، ٹھیک ہے، چونکہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اس نظریے سے آپ کا اس وقت کہنے کا جو نظریہ دل میں جو تصور تھا یہ تھا کہ چونکہ یہ میری دینی بہن ہے، اور بہن کہنے سے یہاں پر علامہ پھر بدر الدین محمود بن احمد عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس عمدۃ القاری میں اس حدیث کی شرح میں، صحیح بخاری کی جو شرح ہے عمدۃ القاری، اس حدیث کی شرح میں آپ لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جس شخص نے بغیر کسی نیت کے اپنی بیوی کے متعلق کہا یہ میری بہن ہے، تو اس کا یہ کہنا طلاق